مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک پڑھ لے ایک دفعہ۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ سورہ مرسلات 29ویں پارے کی آخری سورت ہے۔ اس میں 2 رکوع ہیں اور 50 آیتیں ہیں، اور یہ سورت مکی ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی۔ مکہ میں نازل ہونے والی کو مکی نہیں کہتے، ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہو گئی اسے کیا کہتے ہیں؟ مکی صورت۔ ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہو گئی اسے مدنی کہتے ہیں۔ تو یہ سورہ مرسلات 50 آیتیں، 2 رکوع اور مکۃ المکرمہ میں ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، یہ سورہ مرسلات کی تلاوت کر رہے تھے، تو ان کی جو والدہ ہیں حضرت ام فضل رضی اللہ عنہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاچی، جب اپنے بیٹے کے زبان سے سورہ مرسلات کی تلاوت کو سنا تو کہنے لگی کہ تم نے تو مجھے اللہ کے رسول کی یاد دلا دی، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری عمر میں سورہ مرسلات کی تلاوت کیا کرتے تھے کثرت سے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم مکۃ المکرمہ میں منا کے ایک وادی کے اندر ایک غار میں تھے، منا کے وادی میں ایک غار میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں۔ یہ سورہ مرسلات اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ مرسلات کی تلاوت کر رہے تھے، بار بار یہ آیتیں تلاوت کر رہے تھے سورہ مرسلات کی، اور مبارک منہ سے میں ان کلمات کو سنتا تھا اور یاد کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ مرسلات کی تلاوت کرنے کی وجہ سے آپ کے زبان مبارک میں ایک مٹاس پیدا ہوئی۔ اتنے میں ایک سانپ نے ہم پر حملہ کیا، اس غار میں ایک سانپ نے کیا کیا؟ ہم پر حملہ کیا۔ میں نے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہم کو حکم دیا کہ اس کو قتل کر دیں۔ ہم اس کو قتل کرنے کے لیے اس کے پیچھے چلے گئے تو وہ ہم سے بچ کے نکل گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ تمہارے شر سے بچ گیا اور تم اس کے شر سے بچ گئے۔ یہ سورہ مرسلات مکہ میں ہجرت سے پہلے
مینا کے وادی میں غار میں نازل ہوئی۔ اس میں اللہ رب العزت نے جو ہے نا قیامت کو جھٹلانے والے، نبیوں کو جھٹلانے والے، اللہ کو جھٹلانے والے، فرشتوں کو جھٹلانے والے، قرآن کو جھٹلانے والے، ان کا تذکرہ کیا ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، بڑی کمبختی، بڑی ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو قیامت کے دن کو کیا کرتے ہیں؟ جھٹلاتے ہیں۔ جھٹلانے والے اللہ کو پسند نہیں ہے، اور یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ آج ہم میڈیا کے ذریعے سے دیکھتے ہیں نا، کچھ لوگ اسلام کا انکار کرتے ہیں، بلکہ مذاق اڑاتے ہیں۔ انکار تو کیا کرتے ہیں؟ مذاق اڑاتے ہیں قیامت کا، اللہ کا، نعوذ باللہ انکار کرتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے عاد کو ہلاک کر دیا، ہم نے نوح علیہ السلام کے قوم کو ہلاک کر دیا۔ پچھلے قوموں کو جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے جھٹلا دیا، اللہ کہہ رہے کہ ہم نے ان کو کیا کیا؟ ہلاک کر دیا، ہلاک کو برباد کر کے رکھ دیا۔ تو قیامت تک اللہ کا یہی سلسلہ چلتا رہے گا۔ مسئلہ ہماری اپنی ذات کا ہے، ہمیں دل برداشتہ نہیں ہونا ہے۔ اپنی محنت کرتے رہو، اپنے عقیدوں کی حفاظت کرتے رہو، اپنے ایمان کی حفاظت اور سلامتی کرتے رہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ دنیا سے چلے جاؤ۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اس لیے کہ جو بندہ ہدایت پہ نہیں آتا ہے، ہم اس کے مکلف نہیں ہیں، ہم اس کے ذمہ دار ضرور ہیں، لیکن ہم مکلف نہیں ہیں۔ ہمارے اوپر ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کو اور نبی کے لائے ہوئے شریعت کو امت تک پہنچائیں۔ اب کسی بھی ذریعے اگر اس تک پہنچ گیا، یہ فریضہ، فرض کفایہ ہم سے ادا ہو گیا۔ میڈیا کے ذریعے اس تک پہنچا، ایک جماعت کے ذریعے سے اس تک پہنچا، کسی ایک عالم کے ذریعے سے اس تک پہنچا، یا کسی خط کے ذریعے سے اگر کسی غیر مسلم تک اگر پہنچا، تو گویا کہ دین اسلام اس تک پہنچ گیا، ہمارا فریضہ ادا ہو گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ چوتھے پارے میں اللہ رب العزت نے ایک آیت کریمہ نازل فرمائی ہے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی ہی چاہیے جو لوگوں کو برائی سے روکے اور بھلائی کی طرف بلائے۔ حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ ہر دور میں، ہر زمانے میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو دعوت و تبلیغ کرتے رہے۔ تبلیغ کے دو حصے ہیں، ایک حصہ لوگوں کو برائی سے روکنا اور دوسرا بھلائی کی دعوت دینا۔ ہم نے آج صرف ایک ہی حصے کو پکڑا ہوا ہے، امر بالمعروف، اسی کو دعوت کا حصہ سمجھتے ہیں، حالانکہ دعوت مکمل ہوتی ہی تب ہے جب امر بالمعروف کے ساتھ ساتھ کیا ہو؟ نہی عن المنکر بھی ہو، برائیوں سے روکنا ہو، گناہوں سے ٹوکنا ہو، اچھے انداز میں، نرم انداز میں، میٹھے انداز میں، حکمت والے انداز میں۔ یہ بھی ضروری ہے، صرف ٹوکنا نہیں۔ ٹوکنا بھی کیسے ہو؟ بولو، اچھے انداز میں۔ اس لیے کہ اللہ کو نرم مزاجی، نرم انداز، نرم کلامی اللہ کو بہت پسند ہے، بہت ہی پسند ہے۔ اس کے پہلے مجلس میں کہا تھا کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، دو نبی ہیں، ان کو بھیجا ہے دعوت دینے کے لیے کس کی طرف؟ فرعون کی طرف۔ اور اللہ نصیحت کر رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، فقولا لہ قولا لینا، نصیحت کر رہے کہ تم جا رہے فرعون کو دعوت دینے، اس انداز سے بات کرنا کہ آپ کے انداز میں نرمی ہو، آپ اس سے نرم کلامی کرنا۔ فرعون سے بات کرنے کے لیے نصیحت کی جا رہی ہے کس کو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اور نصیحت کس چیز کی جا رہی ہے؟ نرم کلامی کی۔ آج ہم اپنے اپنوں سے بات کر رہے ہیں تو کس انداز سے؟ دل توڑ کر، تانے دے کر اور سخت لہجے میں بات کرتے ہیں۔ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ وَإِن كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ،
اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کی صفت بیان فرمائی، اے نبی جی اگر آپ سخت مزاج ہوتے، یہ صحابہ کا جو مجمع ہے نا ارد گرد آپ کا جمع ہوا، یہ سب آپ کو چھوڑ کے چلا جاتا، سب چھڑ جاتے ہیں۔ آپ میں ہم نے رحم ڈال دیا، آپ میں ہم نے نرمی ڈال دی، یہ صحابہ کا مجمع آپ کے ارد گرد جمع ہو گیا۔ تو یہ نرمی اللہ کو کیا ہے؟ بہت پسند ہے۔ تو نہیں عن المنکر بھی اگر کر رہے، کسی کو برائیوں سے اگر روک بھی رہے تو انداز میٹھا ہو، انداز کیا ہو؟ اخلاق اچھے ہوں، انداز میٹھا ہو، نرم کلامی ہو۔ ہاں اگر یہی نہیں عن المنکر اگر اپنے اولاد کی طرف نسبت کرتے ہوئے اگر کر رہے ہیں تو وہاں پر انداز نرم نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے نرمی سے میٹھے انداز میں ایک حد تک مان لیا، ٹھیک ہے، نہیں مانا تو چھوڑ دیں گے، یہ نہیں۔ اولاد کی طرف جب نسبت ہوتی ہے وہاں پر حکم بدل جاتا ہے، وہاں ہمارا کیا ہوتا ہے؟ حکم بولو بدل جاتا ہے۔ نہیں مان رہا تو دے دیا چھوڑ کے، چھوڑنا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اس باپ پر رحم کرے جو اپنی اولاد کی تربیت کے لیے گھر میں کوڑا لٹکاتا ہے۔ تو اس شو پیس کے لیے کوڑا نہیں لٹکانا ہے، کس کے لیے؟ تربیت کے لیے۔ کس کے لیے؟ نماز نہیں پڑھ رہی اولادیں، بعض باپوں کے زبان سے یہ جملے نکلتے ہیں نا کہ آپ کی اولادیں مسجد میں کیوں نہیں آ رہی؟ جوان اولادیں ہیں، ہر محفل میں نظر آ رہی ہے، ہوٹلوں میں نظر آ رہی ہے، گھومنے کے لیے شاپنگ مالوں میں نظر آ رہی ہے، لیکن نہیں آ رہی تو کہاں نہیں آ رہی ہے؟ مسجد میں نہیں آ رہی ہے۔ اسکول میں 1-2 دن نہ چلا جائے تو باپ کے پیشانی پر بل چڑھاتا ہے، اس کا تیور بدل جاتا ہے کہ 2 دن ہو گئے تجھے اسکول نہ جاتے ہوئے، کیا ہو گیا؟ لیکن مہینہ گزر گیا، بیٹا مسجد میں نہیں آیا ہے، باپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی آپ کے اولادیں کہاں ہیں تو جواب ملتا ہے سنتا نہیں، بولا ہے لیکن سنتا نہیں، مانتا نہیں، تو کیا کریں گے؟ دے دیا اس کو، اس کے حال پہ چھوڑ۔ گھر میں اگر ہماری آگ لگی ہے، ہماری اولادیں اگر سو رہی ہیں، ہم نے اٹھایا، 1-2 دفعہ اٹھایا اور چھوڑ کے باہر چلے آ گئے، اور اس بندے کو پوچھا جائے کہ بھائی آپ کے گھر میں آگ لگی، آپ کی اولادیں کہاں ہیں؟ سو رہی ہے، اٹھائے نہیں، اٹھایا لیکن سنتا نہیں، اٹھ ہی نہیں رہا ہے، تو چھوڑ کے چلے آ گئے۔ ایسا ہوگا کبھی؟ دنیا کی آگ سے انسان جس حد تک کوشش کرے گا اپنی اولاد کو بچانے کی، انسان کو اس سے کئی گنا زیادہ جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہاں حکم بدلتا ہے، بلکہ تنبیہ کے لیے 7 سال کی عمر پر نماز پڑھنے کی تلقین کرو اور 10 سال کی عمر پر نہ پڑھنے پر تنبیہ کرو۔ ہلکی سی مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نرم کلامی کا حکم اولاد کی طرف جب آتا ہے تو بدل جاتا ہے، اور لیکن اتنی بھی سخت کلامی نہ ہو کہ دین کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، قرآن کے اعتبار سے اولاد کے دل میں نفرت بڑھ جائے۔ انداز میٹھا ہو لیکن تسلسل ہو، بولتا رہے بولتا رہے بولتا رہے، اس حد تک بولتا رہے اور ساتھ میں اللہ سے دعا بھی کرتا رہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہاں اللہ رب العزت نے ہم کو ایسے لوگ ملیں گے جنہوں نے اللہ کا انکار کیا ہو۔ پہلے تو سامنے نظر نہیں آتے تھے، اب میڈیا کے ذریعے سے دکھتے ہیں، ایسے لوگ ہیں، بلکہ مذاق اڑاتے ہیں، قیامت کا مذاق اڑا رہے، قرآن کا مذاق اڑا رہے، قرآن کا انکار کر رہے، اور انکار کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، بس نفرت ہے، ذاتی عداوت ہے، مسلمانوں سے نفرت ہے۔ کیوں نفرت ہے معلوم نہیں، انکار کرنا ہے، انکار کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ نے انسان کے فطرت میں جو ہے نا کسی نہ کسی کے سامنے جھکنا رکھا ہے، پتھر سے ہو یا خدا سے یا کسی اور سے، آتا نہیں ہے چین محبت کے بغیر۔ یہ اللہ نے انسان کے دل میں، فطرت میں جھکنا لکھا ہے۔ اگر اس کو اللہ کے سامنے جھکائیں گے تو یہ نجات کا ذریعہ بنے گا، ورنہ یہ ماتا کہیں نہ کہیں جھکے گا۔ اسی لیے اس کو اللہ کے سامنے جھکانا ہے، دین اور شریعت کے آگے جھکانا ہے۔ تو آپ کو ایسے لوگ ملیں گے، دل برداشتہ نہیں ہونا ہے، محنت کرتے رہیں گے، اپنی ایمان کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ رب العزت قرآن کریم میں نے کہا نا 6 قسم کے مضامین آپ کو کثرت سے ملیں گے، توحید، رسالت اور ایک قیامت کا تذکرہ۔ 29ویں پارے میں اکثر و بیشتر قیامت کا تذکرہ ہی آپ کو ملے گا، رسالت بھی ملیں گی، توحید بھی ملیں گی،
قیامت کا تذکرہ بھی کثرت سے ملے گا. یہ سورہ مرسلات کے اندر بھی اللہ رب العزت نے قیامت کا تذکرہ کیا ہے. قیامت سے پہلے کے حالات، اس وقت کے واقعات کا تذکرہ کیا ہے. لیکن اس سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنے وعدے اور قیامت کے واقع ہونے کو بتلانے سے پہلے اللہ رب العزت نے ہواؤں کی قسمیں کھا کر بتلائی. ہواؤں کی، بادلوں کی اللہ نے قسمیں کھا کر بتلائی. اور یہ بتلایا، یہ ثابت کیا، یہ امت کو یقین دلایا کہ جس طرح سے بادلوں کا نظام، ہواؤں کا نظام چلتا ہے، ہم نے وعدے کیے اور وعدے کو پورا کرنے کے لیے اسباب مہیا فرمائے، تو ایسے ہی ہم نے جب کہا کہ قیامت واقع ہوں گی، تو جس وقت قیامت واقع ہوں گی اس وقت بھی سارے اسباب ایسے مہیا ہو جائیں گے. زمین پھٹیں گے تو ہم کہیں گے کیسے پھٹیں گے؟ جب ہم نے وعدہ کیا ہے پھٹیں گی تو پھٹیں گی. اس وقت جو حالات پیدا ہونے ہیں اس وقت حالات پیدا کر کے بتلائیں. جیسے اللہ نے کہا والمرسلات عرفا، والمرسلات عرفا. عرفا کہتے ہیں عام طور پر، مرسلات کہتے ہیں چلنے والی ہوا. قسم، واو قسم کے لیے، قسم ہے مجھے ان ہواؤں کی جو عام طور پر چلتی ہے. بعض مفسرین نے اس کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا، قسم ہے مجھے ان ہواؤں کی جو نفع پہنچاتی ہے. جو کیا پہنچاتی ہے؟ نفع پہنچاتی ہے. فالعاصفات عصفا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو تیز اور تند اور سخت چلتی ہے. ہوا الگ الگ قسم کی رہتی، نفع بھی پہنچاتی ہے اور ہلکی ہلکی ہوائیں بھی چلتی ہیں. بھی جو ہوا چل رہی ہے، کچھ ہوائیں نفع پہنچاتی ہے، کپڑے سکھانے کا کام دیتی ہے، کچھ ہوائیں، بہت سارے نفع ہیں. اور کچھ ہوائیں ایسی ہوتی ہیں جو سخت ہوتی ہیں، تیز ہوتی ہیں، جس سے کبھی کبھی نقصان کا بھی خطرہ ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت نے پہلے تو ان ہواؤں کی قسم کھائی جو عام طور پر چلتی ہے. ہوا بند ہو گئی تو سناٹا جیسا لگتا ہے، تو وہ ہوا عام طور پر چلنے والی ہواؤں کی قسم کھائی. دوسرے نمبر پر اللہ نے کہا قسم ہے ان ہواؤں کی جو تیز اور سخت چلتی ہے. والناشرات نشرا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو بادلوں کو پھیلاتی ہے. نشر کے معنی پھیلانا. کتابوں کے نیچے آپ نے دیکھے ہوں گے ناشر لکھا ہوا رہتا نا. ناشر، ناشر کا معنی پھیلانا. اس کتاب کو ایک جگہ سے دوسری جگہ اور اس مضمون کو ایک جگہ سے دوسری جگہ دوسروں تک پھیلا دینا، پہنچا دینا. تو بادلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جو پہنچا دیتی ہیں وہ کون ہیں؟ ہوائیں. اور یہ ہوائیں بھی اللہ کے تابع ہیں. یہ ہوائیں بھی کس کے تابع ہیں؟ اللہ کے تابع. والناشرات نشرا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو بادلوں کو پہنچاتی ہیں. فالفارقات فرقا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو بادلوں کو جدا کر کر کے پہنچاتی ہے. کیسے پہنچاتی ہے؟ جدا کر کے، علیحدہ کر کے پہنچاتی ہے. دیکھتے ہیں نا کچھ ہر بادل میں پانی نہیں ہوتا، اور جب بادلوں میں اللہ پانی دیتے ہیں اور ان بادلوں کو برسنے کا حکم دیتے ہیں تو وہ بادلوں کو چلاتی ہوائیں. اس کو پونا کے اندر لے کے چلو، ہوائیں اس کو لے کر چلتی ہے. کتنا وزن ہوتا ہے بادلوں میں، کتنا وزن ہوتا ہے، ہوائیں اس کو لے کر چلتی ہے. کہ جس جگہ پہ برسنے کا حکم ہوتا ہے ہوائیں وہاں تک لے جاتی ہیں. پھر بادل بہت بڑا ہے لیکن برسنے کا حکم مثال کے طور پر کھراڑی میں ہے اور ہڑپسر میں نہیں ہے. تو اب بادل اتنا بڑا ہے کہ بادل کا آدھا حصہ ہڑپسر کی طرف جا رہا ہے اور آدھا حصہ اس طرف آ رہا ہے. بادلوں کو حکم ہوا، وہ ہواؤں کو حکم ہوا بادلوں کے ٹکڑے کرو. آدھا حصہ دوسرے طرف بہا دیا، آدھا حصہ ایک طرف. کہتے ہیں نا ارے میں تو یہاں سے آ رہا تھا لیکن یہاں تو پانی نہیں آ رہا تھا. اور تھوڑی 5-10 منٹ کے آگے کے فاصلے پر کیا ہو رہا ہے؟ بارش، تیز بارش برس رہی ہے. یہ بادلوں کے ٹکڑے کر کے بادلوں کو جس جگہ پہ ضرورت ہے وہاں تک پہنچا دینا. اللہ ایسی ہوا کی کیا کر رہے؟ قسم کھا رہے. فل ملقیات ذکرا، 5ویں نمبر پر فل ملقیات ذکرا عذرا او نذرا، قسم ہے ایسے ہواؤں کی، قسم ہے ایسے ہواؤں کی جو نصیحت کا القاء کرتی ہے، لوگوں کے دلوں میں نصیحت کو ڈالتی ہے. فل ملقیات کے معنی القاء کرنا، ڈالنا. ذکرا کے معنی تھے نصیحت. فل ملقیات ذکرا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو نصیحت کا القاء کرتی ہیں تاکہ لوگ کیا کریں؟ عذرا او نذرا، یا توبہ کریں یا ڈرے. نذرا کے معنی ڈر جائے، لوگوں کو توبہ کرنے کے لیے یا لوگوں کو ڈرانے کے لیے.
ہوائیں جب چلتی ہے نا، کبھی تیز ہوائیں چلتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تیز ہوا چلتی تھی تو چہرے پر پریشانی کے آثار نظر آتے. تو صدیقہ رضی اللہ عنہا پوچھتی کہ یا رسول اللہ کیا ہو گیا، بادل آئے، ہوا چل رہی ہے، آپ پریشان کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جب تک اللہ کا وعدہ پورا نہیں ہو جاتا اور جب تک بادل سے پانی نہیں برستا اس وقت تک تو میں پریشان ہی رہوں گا. اس لیے کہ ہوائیں اور بادل قوم عاد پر بھی آئے تھے اور وہ لوگ اسی طرح دیکھ کر خوش ہو گئے اور جھوم اٹھے کہ ہم پر تو پانی برسنے والا ہے. اسی بادلوں سے اللہ رب العزت نے آگ کو برسا دیا. کس کو برسایا؟ اور آگ کو برسا کے اس کو ختم کر دیا. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے اور اللہ کے رسول کے ہوتے ہوئے عذاب کبھی نازل نہیں ہو سکتا. ہمارے نبی کے ہوتے ہوئے کبھی عذاب نازل نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی کیا ہو رہے؟ ڈر رہے، پریشان ہو رہے. تو ہمارا بھی حال یہ ہونا چاہیے. اسی لیے اللہ کے رسول کے بارے میں لکھا ہے نا، صحابہ کہتے ہیں کہ جب بھی تیز اور تند ہوا چلتی تو اللہ کے رسول مسجد کی طرف دوڑ جاتے اور مسجد میں جا کے اللہ کی طرف متوجہ ہوتے. ہمیں بھی یہ سلسلہ اب ختم ہو گیا ہے، اب دیکھنے کو نہیں ملتا، ایسی تصویر ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی. ہوائیں چل رہی ہو اور لوگ نماز کی طرف متوجہ ہو جائے. بلکہ ابھی سوسائٹیوں کا نظام ایسا ہے، ہوا چل رہی کہ بادل برس رہے کہ طوفان ہو رہا ہے، اندر بیٹھنے والوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. باہر نکل کے اچھا بارش ہو گئی، پہلے معلوم ہوتا تو پکوڑے کھا لیتے. یہ کیا الفاظ، ارے پہلے معلوم ہوتا تو پکوڑے کھا لیتے. کہ بارش برس رہی، اللہ کے رسول پریشان ہو رہے. اس لیے کہ ہر آنے والا جو بادل ہے وہ بارش کا برسانے والا نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھی وہ بادل اپنے ساتھ میں عذاب کو بھی لے کر آتا ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا صدقہ اور ثمرہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس امت پر سے عذاب کو روکے رکھا ہے. ورنہ یہ امت میں وہ ساری کرتوتیں پائی جاتی ہیں جو پہلے کے لوگوں میں پائی جاتی تھی. سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں آج جمعہ میں کہہ رہا تھا لیکن وہ جملہ میرے کہتے کہتے رک گیا کہ بنی اسرائیل جو ہے نا، من والسلویٰ جب ان پہ اترتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ ہمیں پیاز لہسن کھانا ہے. جنت سے دسترخوان اتر رہا ہے اور ان کو کیا کھانا ہے؟ پیاز اور لہسن ان کو کھانا ہے، مسور کی دال ان کو کھانا ہے، ہلکا پھلکا کھانا کھانا ہے. تم لوگ یعنی ہم لوگ یہ کہتے ہوں گے کہ یار جنت سے دسترخوان اتر رہا، کیسی قوم ہوں گی کہ یہ کیا مانگ رہے؟ پیاز اور لہسن مانگ رہے. ہمارا بھی یہی مزاج ہے کہ روز روز جب بریانی کھاتے نا تو 8 دن کے بعد ارے کیا بریانی لائے، دال چاول لاؤ یار، کچھ تو بھی اچھا والا کچھ تو بھی لے کر، سادہ کھلاؤ یار، بھنڈی کھلاؤ، بینگن کھلاؤ. یہ روز روز بریانی کھا کھا کے پریشان ہو گئے. یہ 8 دن بریانی کھائیں گے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. اور ہمارے زبان پہ یہی جملہ نکلتا ہے، کیا روز روز بریانی کھا کے پریشان ہو گیا، کچھ سادہ سودہ لے کر آ جاؤ. تو جو کام بنی اسرائیل کرتی تھی نا، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ میری قوم بھی کریں گی، میری امت بھی کریں گی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، ان کے دعاؤں کے ثمرے میں اللہ رب العزت نے اس امت کو سنبھالا ہوا ہے. ورنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام کی ان کی جو قومیں ہیں نا، اللہ نے ان کو طوفانوں کے ذریعے سے اور اسی طرح مینڈک کے ذریعے سے، خون کے ذریعے سے ہلاک کر دیا. ہواؤں کے ذریعے سے اللہ نے ہلاک کیا. بعض قومیں ایسی ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو آسمانوں پر اٹھایا، فرشتوں کے پروں کے ذریعے سے آسمانوں پر اٹھایا اور آسمانوں پر اٹھا کر ان کو پوری کی پوری بستی کو پلٹ کے رکھ دیا. اور بعض قومیں ایسی ہیں کہ ان کو اللہ رب العزت نے ان کے شکلوں کو بدل کے رکھ دیا. کونو قردۃ خاسئین، کہ سب کے سب ذلیل بندر بن جاؤ. صبح ہو گئی تو دیکھا کہ بستی کے دیوار کے اس طرف کی جو بستی آواز ہی نہیں آ رہی ہے، تو اس طرف جو دیوار کے اس طرف والی جو بستی تھی پتہ نہیں کیا ہو گیا، آواز کیوں نہیں آ رہی ہے. جب جھانک کر دیکھا تو پتہ چلا کہ سب کے سب کیا ہو گئے؟ بندر بن گئے. یہ اللہ کا عذاب تھا. 3 دن کے بعد سب کے سب ہلاک ہو گئے. اس کا مطلب یہ کوئی ہرگز نہ سمجھنا کہ پہلے ہم بندر تھے تو بعد میں انسان بن گئے، تو یہ وہی بندر تھے، انہی کے نسل سے آئے، وہ سب گئے. وہ سب کیا ہو گئے؟ 3 دن کے بعد سب کے سب ہلاک ہو گئے.
تو اللہ رب العزت نے پچھلے قوموں کی غلطیوں کی وجہ سے، اور غلطیاں بھی ایسی بڑی بڑی نہیں تھی، ناپ تول میں کمی کرنا، اب بولو ہماری قوم کرتی یا نہیں کرتی؟ کس چیز میں کمی زیادتی کرتی نہیں ہوں گے، ہم خود اس کا اندازہ لگائیں۔ خیانتیں اور رشوت کتنے بھری پڑی ہے ہمارے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر۔ اب امانت داری اور صداقت کی کوئی تصویر جب دکھتی ہے نا تو انسان کے چہرے تعجب سے کھل اٹھتے، ارے سچ بولا یار، سچ بولنا تو اصل چیز تھی، جھوٹ بولنا یہ خلاف فطرت تھی۔ امانت داری یہ اصل چیز تھی، یہ خیانت داری یہ خلاف فطرت چیز تھی، لیکن آج امانت داری پہ انسان کو تعجب ہو رہا ہے۔ تعجب تو کس چیز پر ہونا چاہیے؟ خیانت پر ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت سے پہلے سب سے پہلے جو چیز اٹھائی جائیں گے وہ کیا ہے؟ امانت ہے۔ سب سے پہلے امانت اٹھائی جائے، اور امانت دیکھیے آج انسان اپنے سگوں پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ صداقت نہیں رہی، امانت نہیں رہی، وعدوں کا پاس و لیاز نہیں رہا۔ تو پہلے جو قومیں کرتی تھی، زنا نہیں ہو رہا ہے، ابھی تو باقاعدہ زنا کا لائسنس دیا جا رہا ہے۔ زنا کا کیا دیا جا رہا ہے؟ قوم کا مطلب صرف ہندوستان نہیں سمجھنا، پوری دنیا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے دائرے میں آتی ہے۔ پھر امت دعوت، امت اجابت، امت کی پھر دو قسمیں بنتی ہیں، آپ صلی اللہ ایمان والی امت، غیر ایمان والی امت، امت کی پھر دو الگ الگ قسمیں بنتی۔ تو سب کے سب ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قومیں ہی ہے نا۔ تو زنا بعض علاقے ایسی جہاں پر باقاعدہ اس کو پرمیشن دی گئی، اس کے علاقے قائم کیے گئے اور اس کا اشتہار ہوتا ہے، اس کی مارکیٹنگ ہوتی ہے۔ سویڈن کے اندر تو باقاعدہ یہ اعلان جاری کروا دیا ہے، جس کو اپنی خواہشات کو جس سے پورا کرنا چاہے وہ بالکل بغیر جھجک کے وہ اپنی خواہشات کو پورا کر سکتا ہے، اس پر کوئی جرم عائد نہیں ہوگا۔ اسی لیے حالانکہ اتنا خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اتنی بڑی آزادی ہے، اور اس ملک کے اندر 70% لوگوں کے آپس میں ایک دوسرے کے طلاق ہو چکے ہیں۔ کتنے فیصد؟ اپنے ملک کے اندر تقریباً 7 سے 8% ہوگا، وہاں 70% طلاق ہو چکے۔ اس لیے کہ ہر مرد اپنی عورت سے بہتر کو تلاش کر رہا ہے، ہر عورت اپنے مرد سے بہتر مرد کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جس کے نتیجے میں کیا ہو گیا؟ ایک دوسرے سے نفرتیں ہو گئی، سوسائٹی کا نظام پورا خراب ہو گیا۔ اسلام نہیں ہے نا؟ کیا نہیں ہے؟ اسلام نہیں ہے۔ اور مالداری اتنی ہے کہ ہر فرد کا اپنا ذاتی مکان ہے، اگر کسی کا ذاتی مکان نہیں، حکومت سے کہہ دے، حکومت اپنے خرچے پر اس کے لیے مکان کا انتظام کریں گے۔ اور اگر کوئی بندے کے پاس نوکری اور ملازمت اور تجارت نہیں ہے تو ماہانہ 25 سے 30 ہزار روپے حکومت کی طرف سے اس کو انتظام وظیفہ ملتا ہے۔ بیمار ہے، کروڑوں کا خرچہ کیوں نہیں ہوتا ہے، حکومت کی طرف سے اس کے علاج کا انتظام کیا جاتا ہے۔ ایسی مالداری ہے، لیکن خودکشی کا ریشو پوری دنیا میں سب سے زیادہ اس علاقے میں ہے۔ خودکشی کرنے کے باقاعدہ پوائنٹ بنائے گئے، بھائی آپ کو تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں، یہاں آؤ اور آ کر کیا ہو جاؤ، مرو۔ تم ٹینشن لو گے کہ تیسرے منزلے پہ سے گرا اور نہیں مرا، تو ٹینشن مت لو، ادھر آؤ اور ایک ہی جھٹکے میں خلاص، ایک ہی جھٹکے میں۔ خواہشات کے پورا کرنے کے لیے اتنی آزادی، مال کے اعتبار سے کوئی کمی نہیں، جس کو ہم مال سمجھتے نا کہ بھائی یہ مل گیا تو سب ٹھیک ہو جائے گا، یہاں سب کچھ مل گیا پھر بھی خودکشی کا ریشو سب سے زیادہ اس ملک میں۔ کیوں؟ اسلام نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ تو پچھلی قومیں جو گناہ کرتی تھی، یہ قومیں کوئی کم نہیں ہے، اس سے کئی گنا زیادہ کر رہی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کی دعاؤں کی برکت سے اس امت کو سنبھالا ہوا ہے نا۔ آخری وقت چل رہا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ اسرائیل باہر کھڑے ہیں ملک الموت، آپ سے اجازت چاہتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آنے دو۔ ہاں آئے، سلام کیا، آپ واحد ہیں کہ مجھے حکم ملا ہے کہ پوچھ کر جانا، اجازت ملی تو جانا، نہیں ملی تو لوٹ کر آ جانا۔ آپ واحد ہے، آپ سے پہلے کسی کے لیے ایسی اجازت اور ایسا پروٹوکول نہیں دیا گیا، اتنا اعجاز کسی کو نہیں دیا گیا، یہ آپ اور آپ کے بعد اس کے بعد کبھی کسی کو نہیں ملے۔ کیا مسئلہ ہے؟ آپ کو لینے آیا ہو، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اشاروں میں بات کی، کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں۔ کہا کہ ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا، لیکن اللہ سے پوچھ کر آؤ میرے آنے کے بعد میری امت کا کیا بنے گا۔ میں آنے کے لیے تیار ہوں، میں آؤں گا، لیکن میرے آنے کے بعد میری امت کا کون؟ بے سہارا چھوڑ کر نہیں گئے، حالانکہ اس وقت وہ وقت میں مسائل حل کر سکتے تھے اپنے اولادوں کے، حسن حسین کے
مسائل کو حل کر سکتے تھے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کو بتلا دیا تھا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو آپ کی امت زہر میں ڈبو دو گی اور آپ کی امت آپ کے نواسے حضرت حسین کو نیزے پہ چڑھا دیں گے، بتلایا تھا۔ یہ پیشن گوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی امت کو بتلائی تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہے نا، اس امت کی ماں، زوجہ محترمہ، گھر کے باہر اللہ کے رسول نے ان کو بٹھایا اور فرمایا کہ آج وہ فرشتے میرے پاس آ رہے ہیں جو آج سے پہلے کبھی نہیں آئے، کوئی بھی آ جائے اس کو اندر نہ آنے دینا، کوئی بھی آ جائے اس کو اندر نہ آنے دینا، پہرے داری پر بٹھا دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کھیلتے ہوئے آئے، بچے تھے نا، 5 سال کے تھے۔ اللہ کے رسول کا جس وقت انتقال ہوا حضرت حسن کی عمر 6 سال کی تھی اور حضرت حسین کی عمر کتنی تھی؟ 5 سال کی تھی۔ تو یہ 4 سے 5 سال کے درمیان کے ہوں گے۔ آئے جانے کے لیے کوشش کی تو حضرت ام سلمہ نے ان کو روکا، تو بچے تھے، ادھر ادھر کر کے کود کے اندر چلے گئے۔ حضرت ام سلمہ نے کہا بچے ہیں جانے دو، اور لگتے جگر ہے، لاڈلے ہیں، نور نظر ہے، چلے گا۔ وہ جب گئے تو اندر سے رونے کی آواز آئی۔ حضرت ام سلمہ جب اندر گئی تو دیکھا کہ اللہ کے رسول اپنے نواسے کو اپنے سینے سے لگا کے پھوٹ پھوٹ کے رو رہے۔ اللہ کے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہو گیا؟ حضرت ام سلمہ کے کہنے پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فرشتوں نے مجھے بتلایا کہ میری امت میرے نواسے کے ساتھ کیا کریں گی، وہ جگہ، وہ مٹی، وہ علاقہ بتلا کر گئے۔ جس کو اپنے نواسے کا حال بتلایا گیا ہو، آخری وقت میں اللہ سے چھٹکارا مانگ سکتے تھے، اے اللہ میرے نواسوں کو بچا لیجیے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا اللہم اجعل آل امت محمد قوتا، اے اللہ آل محمد قوتا، امت نہیں، اللہم اجعل آل محمد قوتا، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں پر رزق کو تنگ فرما۔ کیا فرما؟ اس لیے کہ اس امت کا فتنہ کیا ہے؟ مال ہے، مال آئے گا بہگ جائیں گے، مال آئے گا تو کیا ہو جائیں گے؟ بہگ جائیں گے۔ اس لیے کہا میرے خاندان والوں کے لیے رزق کو تنگ فرما، یہ نہیں کہ میرے خاندان والوں کے لیے جنت سے دسترخوان اتار دیجئے اور یہ کر دی، اپنے خاندان والوں کے لیے یہ حال ہے۔ اور امت کی جب بات آئی تو کہا کہ جاؤ اور اللہ سے پوچھ کر آؤ کہ میرے آنے کے بعد میری امت کے ساتھ اللہ کیا کرے گا، کون پرسان حال ہوگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول جب اللہ کے سامنے بیان کیا تو اللہ نے فرمایا کہ جبرائیل جاؤ اور میرے حبیب اور لاڈلے سے کہنا کہ آپ بے فکر رہیے، آپ کے آنے کے بعد آپ کے امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، آپ کے امت کا پرسان حال میں رہوں گا۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اب میں تیار ہوں، اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی۔ پھر اللہ سے دعا کر رہے، اے اللہ مجھے جلدی سے اپنے ساتھ بلا لیجیے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی ہے، اس لیے اس امت ابھی تک سنبھلی ہوئی ہے، ورنہ پچھلے جتنی قوموں نے جو کام کیے ہیں نا اس سے کئی گنا زیادہ یہ کام کر رہی ہے۔ ایک ساتھ دھسایا نہیں جائے گا، ایک ساتھ ان کے چہرے جو ہے نا مسخ نہیں کر دیے جائیں گے، بدل کے رکھ دیے، ورنہ اس کے نتائج کل قیامت کے دن سب کے سامنے آئیں گے۔ اس کی سزائیں جو اللہ کے رسول نے بتلائی ہے وہ قیامت کے دن ملیں گی، لیکن اللہ کے رسول کی دعاؤں کی برکت سے اس امت پر اس طرح سے اکٹھا عذاب کبھی نہیں آئے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں 80 لوگ، 80 افراد ہیں، باقی جتنے بھی انسان تھے سب کے سب کیا ہو گئے؟ طوفان میں ہلاک ہوئے، سب کے سب طوفان میں ہلاک ہوئے۔ ایسی ہلاکت اس امت پر کبھی نہیں آئے گی۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے امت میں پیدا ہوئے، اس پر ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے، اور ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں، اللہ نے بھیجا ہے۔ کس نے بھیجا ہے؟ یہ نسبت جو چیز ہوتی ہے نا، نسبت بہت کمال کی ہوتی ہے، بہت برکتوں کو ساتھ میں لاتی ہے، بہت بڑے بڑے انعامات کو ساتھ میں لاتی ہے، ورنہ ہمارے اندر کیا کمال ہے؟ منتری کا بیٹا ہے، اس میں کیا کچھ کمال نہیں ہے، بولنے میں نہیں آتا ٹھیک سے، لیکن 2 باڈی گارڈ آگے 2 باڈی گارڈ پیچھے اور VIP انٹری ہو رہی ہے، اس کو کیا سرخاب کے پر لگے لے اس میں، پھر بھی یہ مل رہا ہے۔ پوچھتے ہیں بھائی کون ہے؟ کیا جواب آتا ہے؟ کیا جواب آتا ہے؟ منتری کا بیٹا۔ یہ نسبت کس کا؟ منتری کا بیٹا، CM کا بیٹا، فلاں کا بیٹا، PM کا تو بول نہیں سکتے ہم تو بھائی منتری کا بیٹا، یہ جو نسبت ہے نا بہت اعلیٰ ہے، یہ نسبت کیا ہے؟ بہت اعلیٰ ہے۔ تو یہ امت محمد، امت عیسیٰ، امت موسیٰ، امت ابراہیم، امت آدم، امت ادریس، یہ جو نسبت ہے امت یوسف،
یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بہت اعلیٰ، یہ بہت اعلیٰ. کل قیامت کے دن جو پروٹوکول ملے گا نا، ہمارا کوئی کمال ہی نہیں ہے، اللہ کے رسول کی نسبت جڑ گئی، ہم چمک گئے. ہم کیا ہو گئے؟ ہمارے وارے نیارے ہو گئے. ہماری دنیا آخرت بن گئی کہ ہماری نسبت کس کے ساتھ جڑ گئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ گئی. ورنہ اس امت میں آنے کے لیے تو پچھلے نبی دعائیں مانگا کرتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعائیں مانگ رہے، اے اللہ آخری نبی، آخری امت کا نبی بنا دیجیے. اللہ نے فرمایا نہ، وہ تو میرے لاڈلے کے لیے خاص کر دیا ہے، وہ جگہ بک ہے، اب وہ جگہ کوئی لے سکتا نہیں ہے. کہا کہ ٹھیک، تو اس امت، اس نبی کا امت ہی بنا دیجیے. کہا کہ نہیں، آپ کے لیے منتخب کیا گیا ہے کہ آپ نبی ہوں گے. تو اللہ رب العزت نے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارا درجہ نبی سے بڑھ گیا. ورنہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ دیکھو نبی امتی بننا چاہتے تھے لیکن اللہ نے ان کو نہ بنایا، ہم کو بنائے تو ہم نبی سے کیا ہو گئے، نعوذ باللہ. نبی تو سب سے اعلیٰ، انبیاء علیہ السلام اللہ کے بعد سب سے بڑا مرتبہ اس مخلوق میں کسی کا ہوتا ہے تو وہ انبیاء علیہ السلام کا ہوتا ہے. اور نبیوں میں سب سے اعلیٰ مقام، پھر وہ ہے نا درجات، تلک بتلک، درجہ بدرجہ، سب کی فضیلتیں الگ الگ ہیں. سب سے افضل ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، سید الملائکہ ہیں، سید الکونین ہیں، دنیا اور آخرت کے سردار، فرشتوں کے سردار، نبیوں کے سردار، رسولوں کے سردار، انسانوں کے سردار ہیں، جناتوں کے سردار ہیں. یہ کون؟ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ نے اس امت میں ہم کو پیدا کیا. یہ نسبت بہت اعلیٰ. مفتی عارف صاحب بیڑ، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، وہ تقریباً آج سے 17-18 سال پہلے ہمارے کرمالہ شہر کے اندر آئے تھے. مغرب کے بعد ان کی بات تھی، بیان تھا، اس بیان میں بیٹھا تھا. تو وہ 2-3 باتیں انہوں نے امت محمدیہ کی فضیلت پر بیان فرمائی. مثالوں کے ذریعے سے انہوں نے کیا کیا؟ مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا، بتلایا. انہوں نے کہا کہ ایک مثال دی کہ ایک عیسائی ہے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی ہمارے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرد کے ساتھ کیا کیا؟ مناظرہ کیا. اور مناظرہ اس انداز سے کیا کہ بھائی وہ کہنے لگا کہ دیکھو ایک بندہ ہے جو لیٹا ہوا ہے درخت کے نیچے، اور ایک بندہ ہے جو بیٹھا ہوا ہے، اور ایک بندہ ادھر سے آ رہا ہے، وہ راستہ بھٹک گیا. اب یہ جو راستہ بھٹکا ہوا ہے نا، یہ راستہ بھٹکنے والا یہ سونے والے سے پوچھیں گا یا جو جاگا ہوا ہے اس سے پوچھیں گا؟ جواب کیا آئے گا؟ جو جاگا ہے اسی سے آئے گا. جس سے سوال کیا گیا اس نے کہا کہ بھائی مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، بانی دارالعلوم دیوبند، ان کے پاس یہ سوال آیا. اس سوال کا منشا سمجھ گئے. وہ عیسائی یہ کہنا چاہتا تھا کہ جو لیٹا ہوا ہے وہ آپ کے نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو بیٹھے ہیں وہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو زندہ ہے، جو آسمان پر اٹھائے گئے. تو آپ کا تو انتقال ہو گیا، آپ کے نبی تو وہ لیٹے ہوئے نا، ہمارے نبی زندہ ہے تو وہ اٹھائے گئے. تو گویا کہ جب اگر کوئی راستہ بھٹک گیا تو وہ کس سے پوچھیں گا؟ لیٹے ہوئے سے تو نہیں پوچھیں گا، جو بیٹھا ہوا ہے اس سے پوچھیں گا. مولانا سوال کے منشے کو سمجھ گئے. مولانا نے کہا کہ جو راستہ بھٹکا ہوا ہے نا وہ لیٹے ہوئے سے پوچھیں گا. وہ حیران ہو گیا. وہ کیسے؟ کہا کہ جو خود بیٹھا ہوا ہے نا وہ اس انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ جب لیٹا ہوا اٹھے گا تو اس سے راستہ پوچھو کہ مجھے جانا کہاں ہے، مجھے جانا کہاں ہے. تو گویا کہ وہ بھی لیٹے ہوئے سے پوچھنے کے لیے، اس لیے کہ آخری وقت میں قیامت سے پہلے جب اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجیں گے تو وہ اپنی نبوت اور اپنی شریعت کو جاری نہیں کروائیں گے. وہ کس کی نبوت اور شریعت کو جاری کروائیں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اور دین کو جاری کریں. پھر ایک اور انہوں نے مثال دی کہ اسٹیشن پہ سے 2 ٹرینیں چلتی ہیں، ایک ایکسپریس اور ایک لوکل ٹرین. جو لوکل ٹرینیں ہوتی ہے کسی اسٹیشن کو ناراض نہیں کرتی، ہر اسٹیشن پہ رکتی ہے، چائے پانی ناشتہ کر کے پھر آگے بڑھتی ہے، پھر رکتی ہے، پھر آگے بڑھتی ہے، پھر رکتی ہے. بارشی میں آتے وقت حیدرآباد سے ہم نے اتنے اسپیڈ سے نماز پڑھی فجر کی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جتنے چھوٹے صورتیں ہیں، جتنے جہاں فرائض ادا ہو سکتے تھے اتنی ادا کی، کئی ٹرین نہ نکل جائے. اس کے بعد 20 منٹ تک ٹرین پھر بھی اسی جگہ پہ کھڑے رہے، چو ایسے ٹہل رہے، چکر مار رہے، ادھر ادھر فوٹو نکال رہے، بھائی کون سا اسٹیشن ہے، کیسا ہے، کیا ہے. تو یہ لوکل ٹرین کا کیا رہتا؟ وہ لوکل نہیں تھی لیکن وہ
لوکل ٹرین کیا رہتی ہے؟ ہر اسٹیشن کو راضی کرتے ہوئے آگے چلتی ہے اور ایکسپریس تیزی سے آگے بڑھتی. انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی امتیں آئی ہے وہ لوکل ٹرین کی طرح ہے. پھر انہوں نے مثال دی، صبح کے 8 بجے لوکل ٹرین اپنے اسٹیشن سے نکلتی ہے پونا سے بمبئی جانے کے لیے، لیکن وہ پونا سے بمبئی پہنچتی ہے 1 بجے 2 بجے 3 بجے، اور ایکسپریس نکلتی ہے 10 بجے. کتنے لیٹ؟ 2 گھنٹے کے بعد. یہ لوکل پہنچ رہی 2 بجے اور یہ نکل رہی ہے 8 بجے. ایکسپریس نکل رہی ہے 10 بجے 2 گھنٹے کے بعد اور پہنچ رہی ہے 12 بجے 1 بجے سے پہلے، یعنی اس سے پہلے پہنچ رہی ہے. اور لوکل ٹرین کو باقاعدہ رکایا جاتا ہے اسٹیشنوں میں سائٹ والے پٹریوں پہ کہ بھائی تجھے سائڈ میں کر دیا گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پیچھے سے کون آ رہی ہے؟ ایکسپریس آ رہی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یہ ایکسپریس ہے. کل قیامت کے دن جنت یہ ہم سے پہلے آئی، لوکل ٹرین نکل گئی، لوکل ٹرینیں کیا ہو گئی؟ نکل گئی. اب یہ آئی ہے امت محمدیہ ایکسپریس. کل قیامت کے دن جب جنت میں لوکل ٹرین جانے لگیں گے نا ان کو روک دیا جائے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا جنت میں سب سے پہلے نبیوں میں میں جاؤں گا اور امتوں میں سب سے پہلے کون جائیں گی؟ میری امت جائیں گی. سارے امتیوں کو روکا جائے گا. وہ لوکل ٹرین ہے، بھائی تم آئے پہلے ٹھیک ہے لیکن جائیں گے کون پہلے؟ چھوڑا کس کو جاتا ہے؟ ایکسپریس کو چھوڑا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے وہ جنت میں سب سے پہلے جائیں گے. 120 صفیں جنتیوں کی ہوں گی، اس میں سے 40 صفیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے ہیں تمام نبیوں کی جو امتی ہیں ان میں سے جو جنتی لوگوں کی صفیں وہ کتنی ہوں گی؟ 40. اور باقی جو 80 صفیں ہیں وہ کس کی ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ کرے کہ ان 80 صفوں میں ہمارا بھی، ہم جیسے گنہگاروں کا بھی شمار فرمائے. اللہ ہمیں بھی اس میں شامل فرمائے. ہم لائق تو ہے نہیں لیکن اللہ کی ذات اللہ کی شان کو دیکھتے ہوئے کہ اللہ نے اس امت میں پیدا کیا، اللہ نے ایمان والے گھر میں پیدا کیا، گویا کہ اللہ پیار تو کرتے ہیں، اللہ تو معاف کرنا چاہتے ہیں، اللہ جنت میں داخل کرنا چاہتے ہیں، اللہ مغفرت کرنا چاہتے ہیں. تبھی تو وراثت میں صحیح مالدار تو ہے. باپ مر گیا تو تیرا کیا ہے؟ بولے باپ مر گیا کر کے تیرے کو ملا. ارے کیسا ملا نا، میرا چاہیے. مرسیڈیز باپ مرا کہ زندہ کیسے بھی رہا، وراثت میں ملا پھر بھی میں کون ہے؟ مالدار تو ہے. وراثت ہمارے ماں باپ کے صدقے ہم کو ایمان ملا، لیکن ملا تو ہے. اس پر ہم شکر ادا کرتے، اللہ کا شکر ہے اللہ تو نے ایمان والا بنایا. اللہ تو نے کیا بنایا؟ اس کی قدر حفاظت کرتے ہوئے دنیا سے جانا ہے. ٹھیک ہے. فَإِذًا فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا عُذْرًا أَوْ نُذْرًا. قسم ہے ان ہواؤں کی جو نصیحت ڈالتی ہے توبہ کرنے کے لیے یا ڈرانے کے لیے. بعض لوگ ڈر جاتے ہیں. ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول ڈر رہے ہیں تیز ہواؤں کے چلنے پر اور ہم انجوائے کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ انجوائے کر رہے ہیں. ہمیں بھی ڈرنا چاہیے. انما توعدون لواقع. پس جس چیز کا وعدہ کیا گیا لواقع، وہ کیا ہوں گی؟ وہ واقع ہو کر رہیں گی. وہ کیا ہو کر رہیں گی؟ ابھی اللہ جو ہے نا ہواؤں کی قسمیں کھا کے قیامت کا تذکرہ فرما رہے. اللہ یہ کہہ رہے کہ جس طرح سے ہم نے وعدہ کیا بارش کے برسانے کا، ہواؤں کو چلانے کا، بادلوں کو چلانے کا، تو ہم نے اس کے لیے اسباب مہیا فرمائے. ہواؤں کو چلایا بادلوں کو ہواؤں کے ذریعے سے چلایا ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں. آپ دیکھ رہے ہیں نا، ہم دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے. پھر وہ بادلیں چلتی ہیں، وہ ایک علاقے میں ٹھہرتی ہیں اور وہاں پر پانی کو برساتی ہیں. پانی کو برستا ہوا بھی دیکھ رہے ہیں نا. اللہ نے وعدہ کیا برسانے کا، اللہ نے وعدہ پورا کیا. اللہ کہہ رہے جس طرح سے ہواؤں کے ذریعے سے بادلوں کو چلایا، بادلوں کے ذریعے سے پانی کو برسایا اور یہ وعدے کو ہم نے پورا کیا، اسی طرح ایک وقت آئے گا کہ ہم قیامت کو قائم کریں گے، زمین کو پھاڑیں گے، چاند کو اسی طرح ستارے کو بے نور کریں گے، آسمان کو پھاڑ دیں گے اور اسی طرح پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیں گے. یہ ہم نے وعدہ کیا ہے. تو جس طرح سے ہواؤں والا وعدہ پورا کیا اسی طرح یہ وعدہ بھی کیا ہوگا؟ بولو، پورا ہو کر رہیں. فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ. پس جب ستارے طُمِسَتْ بے نور ہو جائیں گے. وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ. اور جب آسمان لپیٹ دیے جائیں گے. اس کا ایک ترجمہ ہے
دوسرا ترجمہ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، آسمان چیر دیے جائیں گے. آسمان کیا کر دیے جائیں گے؟ چیر دیے جائیں گے، لپیٹ دیے جائیں گے، چیر دیے جائیں گے. اجتماع کے لیے جب خیمے لگاتے ہیں 3 دن کا اجتماع ہوتا ہے، 2 دن کا اجتماع ہوتا ہے. جب 3 دن کا اجتماع مقصد پورا ہو گیا، سنیچر، اتوار اور پیر کا جو دن رہتا ہے، آدھے لوگ گاڑی میں بیٹھ کے دعائیں سنتے ہیں اور نکلنے کی تیاری میں رہتے ہیں، اور کچھ تو کھمبے، کسی خطے کے کھمبے کیا کر دیے ہوتے ہیں؟ اکھاڑ دیے ہوئے ہوتے. اور جب پوری طرح سے اجتماع ختم ہوتا ہے تو سارے کھمبے اکھاڑنے کے لیے شام ہوتے تو سارے کھمبے، ایسا لگتا ہے کہ بھائی یہاں پر بھی کوئی اجتماع ہوا تھا. شام ہوتے دوسرا دن ہوتے ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر بھی کوئی اجتماع ہوا تھا، یہاں پر بھی 2 لاکھ 3 لاکھ کا مجمع آیا تھا. تو ایسے ہی جب مقصد پورا ہو جائے گا، دنیا کا اللہ کا جب وعدہ ہے وہ وعدہ پورا ہو جائے گا، اللہ نے جو وقت دیا ہے وہ ٹائم جب پورا ہو جائے گا تو اللہ رب العزت آسمان کو کیا کر دیں گے؟ لپیٹ دیں گے. ہو گیا، چلو اب کیا ہو جائے؟ کام پورا ہو گیا. وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، آسمان کو لپیٹ دیا جائے گا. وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِبَتْ، اور جب پہاڑوں کو ریزہ کر دیا جائے گا. پہاڑ جتنے ہم کو زمین کے اوپر نظر آتے ہیں نا، اتنے ہی زمین کے نیچے ہیں، اتنے ہی کیا ہے؟ اتنے ہی زمین کے نیچے ہیں. اور یہ پہاڑوں کو اللہ نے زمین کے لیے کیلوں کی طرح گاڑ دیا ہے تاکہ یہ زمین کیا نہ ہو جائے؟ حرکت نہ کرے اور ہلے نہیں. تو زمین کو حرکت کرنے سے پہلے پہاڑ کو ریزہ کر دیا جائے گا. پہاڑ کو اپنی طاقت پر غرور تھا نا، قیامت سے پہلے اللہ اس کے غرور کو توڑ کے رکھ دیں گے. کیا کر کے رکھ دیں گے؟ مثالیں دیتے نا، پہاڑ کے جیسا سخت ہے، تو وہ جس کی مثالیں دیتے وہ پہاڑ بھی کیا ہو جائیں گا؟ ریزہ ہو جائے گا. وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ، اور جب فرشتوں کو ایک وقت کے لیے روک دیا جائے گا، جمع کر دیا جائے گا. اُقِّتَتْ، ایک متعین وقت کے لیے جمع کیا جائے گا، ابھی نہیں، ایک متعین وقت کے لیے. لِأَيِّ يَوْمٍ اُجِّلَتْ، کون سے دن کے لیے مؤخر کیا گیا ہے معلوم ہے؟ اجلت کے معنی مؤخر کرنا. مہر معجل کہتے ہیں نا، کہ نقد مہر عین کے ساتھ مہر معجل، کہ بھئی یہ مہر نقد ہے، اور جو مہر ادار ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مہر معجل، حمزہ کے ساتھ معجل، کہ دیر بعد میں دیں گے ادار. کسی کو سمجھ میں نہیں آنا اس کے لیے کہتے ہیں مہر معجل. لوگوں کو لگتا رہے گا کون سا تبھی دے رہیں گے، دے لینے رہتے وہ ادار. یہاں پر بھی کیا کیا اس نے؟ ادار ہی رکھا. ادار کھانے کی عادت رہتی زندگی بھر، تو یہاں پر بھی شادی میں بھی کیا ہے؟ یہاں پر بھی ادار. 3,000 5,000 روپے مہر کے لگتے ہیں. دیکھیں قصہ ختم کر دینے کا، مرنے کے ٹائم پہ مر رہا میں، مہر معاف کر دے. اب کیا بولیں گے؟ نہیں میرے کو منگ تھا. کیا بولیں گے؟ عورت کیا بولیں گے؟ نہیں میرے کو چاہیے. بولیں گے ایسی پتھر سے پتھر دل بھی ہوں گے تو وہ کیا بولیں؟ کرنا پڑے گا. جا وہاں دیکھتی تیرے کو. وہاں اللہ کے سامنے میدان محشر میں جب انصاف کی عدالت لگیں گی نا، تو وہاں پر سب پھیرنا پڑے گا. زبردستی کا گن پوائنٹ پہ معاف کرنے لگاتے، بول معاف کرے کری، کرنا پڑے، دوسرا آپشن نہیں رہتا ہے. وہ مہر معجل، مؤخر. یہ ایسا ہی لِأَيِّ يَوْمٍ اُجِّلَتْ، معجل سے اجلت، کس دن کے لیے نبیوں کو مؤخر کیا گیا ہے؟ لِيَوْمِ الْفَصْلِ، فصل کے دن، فیصلے کے دن کے لیے. کس دن کے لیے؟ جب فیصلے کا دن ہوگا نا، نبیوں کو بلایا جائے گا، وہ گواہ ہوں گے. تم نے کام کیا کہ نہیں کیا؟ کس پر محنت کی؟ امت پر محنت کی. امت سے پوچھا جائے گا یہ آئے تھے. بعض پچھلے جو قومیں نا وہ انکار کریں گی. ہمارے نبی نے اس امت کی شان بتلائی. پچھلے جو قومیں انکار کریں گی، یہ نہیں آئے تھے، نہیں ڈرایا، نصیحت نہیں کی، ایسا کریں. اچھا اب نبی کہیں ارے میں تو آیا تھا نا، تو اللہ کہیں گے نبیوں کو گواہ پیش کرو. نہیں ہے گواہ، تو یہ امت کہیں گے اللہ ہم گواہی دیتے، اے اللہ ہم گواہی دیتے، یہ نبی اپنی قوم پر آئے تھے، انہوں نے نصیحت کی، ڈرایا بھی. اللہ کہیں گے تم کو کیسے معلوم؟ تم تھے وہاں؟ کہا کہ ہم نہیں تھے، لیکن تیرے نبی ہمارے پاس آئے تھے، ہمارا نبی آخری نبی ہمارے پاس آیا تھا، تیرا قرآن ہم پر اترا تھا. اس قرآن میں ہم نے پڑھا ہے کہ پچھلے قومیں اپنے پچھلے نبی قوموں پر آئے اور ان کو نصیحت کی، ان کو سمجھایا، ان کو ڈرایا، ان کو خوشخبری دی، انہوں نے نہیں مانا. تو ہم نے تیرے کلام پر ایمان لائے، تیرے صداقت پر ایمان لائے، تیرا کلام سچا، تو سچا، تیرا کلام سچا، تیرے نبی سچے، اور جس نے لے کر آئے حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ بھی سچا ہے. اب جب اتنے سچائی کی دعائیں دیں گے تو اللہ تو جھٹلا نہیں سکیں گے، کیونکہ نسبت کس کی طرف کی گئی؟
اللہ ہی کی طرف. کیونکہ اللہ جب کہیں گے تم تو تھے نہیں, پھر کہاں سے پڑھ کر بول رہے؟ قرآن کو پڑھ کر. قرآن کس کا؟ تیرا ہی ہے. قرآن کس کا؟ تیرا ہی ہے. اور قرآن بھی سچا اور تو بھی سچا. یہ امت گواہی دیں گی کس کی؟ اسی لیے اس امت کو کہتے ہیں امت شاہدہ. کیا کہتے ہیں؟ امت شاہدہ, گواہی دینے والی امت. فیصلے کے دن نبیوں کو بلایا جائے گا. فیصلے کے اس دن کے لیے نبیوں کو جمع کر کے رکھا ہوا ہے, اور سب ہے, زندہ ہے. ہمارے نبی بھی اپنی قبر میں کیا ہے؟ زندہ ہے. ہم حیات النبی کے قائل ہیں. بعض قومیں آج بھی ہیں جو نبی کے مردہ ہونے کے قائل ہیں, نعوذ باللہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ جانے لگے نا, تو مسجد اقصیٰ میں اللہ کے رسول نے 1,00,000 کم و بیش 24,000 نبیوں کی کیا فرمائی؟ امامت فرمائی. ہے نا, سب جمع ہو گئے. تو ایسے ہی سب کو جمع کر کے رکھا ہوا ہے. کس دن کے لیے؟ فیصلے کے دن کے لیے. وما ادراک ما یوم الفصل, معلوم ہے وہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ ویل یومئذ للمکذبین, ہلاکت, بدبختی ہیں ان لوگوں کے لیے جو اس دن کو کیا کرتے ہیں؟ جھٹلاتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں اس دن پر یقین کرنے والا اور اس دن کو سامنے رکھ کر زندگی جینے والا بنائے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ الف مرہ. اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادت یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. جزا اللہ عنا محمد ما صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.